السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج میرا سوال ہے ان سب علماء دین سے، ان سب ذاکرین سے جو تفریق کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اپروچ کر رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ سوال ہے جو اس کو اپروچ کر رہے ہیں۔ 2021-2022 ایک ایسا ٹائم گزرا ہے، ایک چھوٹا سا ایسا پیریڈ گزرا ہے کہ ہماری مسجدوں کا عالم یہ تھا، ہمارا اپنا عالم یہ تھا کہ ہم وہ سینیٹائزر اور پتہ نہیں ڈیٹول تو پتہ نہیں کس کس چیز کو ملا کے مسجدوں کو دھو رہے ہیں، ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں، مسجدوں میں وقفہ دے کے نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ چلیں ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھ لیں۔ سب سے سوال ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام سے بھی میرا سوال ہے اور علماء دین سے سوال ہے، وہ جو بہت شعلہ بیان ہے میرا ان سے بھی سوال ہے، جو شعلہ بیان ذاکر ہے میرا ان سے بھی سوال ہے، میرا ان سب سے سوال ہے۔ یہی دین تھا، اتنا کمزور دین تھا کہ آپ نے کرونا میں وقفہ ڈال دیا صفوں میں، کہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا تھا، اللہ کا حکم نہیں سنا تھا کہ جن صفوں میں خلا آ جائے وہاں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہودیت نے جو بنیاد رکھی تھی، آپ نے ان کی ساری باتیں مانی۔ انہوں نے آپ کی مسجدوں کو ڈیٹول اور سینیٹائزر اور پتہ نہیں کس کس چیز سے صاف کروایا، آپ کے ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگوایا، آپ کے منہ پہ وہ نقاب ڈال دیا، پردہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں کون کون کھڑا ہے یہاں پہ، کون کون کھڑا ہے، کیا پتا وہاں پہ کوئی مسلم کے ساتھ کیا کوئی کافر بھی کھڑا ہے، کوئی بہروپیہ بھی کھڑا ہے، کوئی ایجنٹ بھی کھڑا ہے، کوئی وہ پرانے پہلے دور میں کہتے تھے بہروپیہ، کوئی بہروپیہ کھڑا ہے روپ بدل کے، کیا پتا کسی کو کون کہاں اور کیا کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اسلام کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اللہ کے فرمان کی اتنی نفی کی ہے آپ لوگوں نے، سر عام کی ہے۔ یہ کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا کیا آپ نے؟ کیا ان چیزوں سے مسجدوں کو دھویا جاتا ہے اللہ کے گھر کو؟ الکوہل کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے اندر کیا کیا ڈلا ہوا ہے۔ اسپرٹ میں الکوہل نہیں ہوتا، ڈیٹول میں الکوہل نہیں ہوتا۔ جن چیزوں میں الکوہل ہوتا ہے آپ ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں یوز کر رہے ہیں۔ بہتر تھا مسجدیں بند کر دیتے، گھر نماز پڑھ لیتے۔ کیا عمل کیا ہے آپ نے؟ کون سی نمازیں ہوئی ہماری، کون سے حج ہوئے، کون سے عمرے ہوئے ہمارے، بتائیں نا کون سی عبادت ہوئی ہماری؟ ایسی عبادت ہوتی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اور جس صف میں خلا ہو اس میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ دو بندوں کا گیپ چھوڑ کے دو شیطان ہمارے بیچ میں کھڑے کیے گئے۔ اور کریں اپنے اس ٹائم پہ جو پیریڈ ٹائم گزارا ہے آپ نے، یہ جو دین کے علمدار بننے بیٹھے تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں لگام ڈالی، کیوں نہیں بتایا ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنا مضبوط دین ہے، ہمارے کتنے خوبصورت اور مضبوط قسم کے اعظام ہیں، ہم نبی کی خاطر لڑ سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں کھوکھلے۔ جب عمل کی بات آئی تو صفوں میں گیپ ڈال دیا، یہود و نصارہ کی باتوں کو مان لیا، ان کے پیروکار بنے بیٹھے، ان کی ہر بات کو فالو کیا۔ کیوں نہیں باہر نکلے، کیوں نہیں بولے، کیا خوف تھا؟ کیا کسی کو یہ نہیں علم کہ موت پر حق ہے، اس نے آنا ہے، اور جہاں آنا ہے وہیں آنا ہے، اس نے جو ٹائم لکھا گیا ہے وہیں آنا ہے۔ جب ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، تصدیق شدہ ہے، آپ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سے وعدہ لے کر آئے ہیں واپس آنا ہے۔
پھر کس چیز کا خوف تھا؟ کون سا خوف تھا جس نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ آج دنیا میں اسلام کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، دنیا میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کبھی کسی نے اپنا گربان بھی جھانکا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دین کے لیے کتنا کام کیا ہے، میں نے نبی کی شریعت کے لیے کتنا کام کیا ہے، میں نے نبی کی امت کو کتنا نفع پہنچایا ہے، کتنا فائدہ دیا ہے. مزہ تو تب آتا آپ مجھے جنتی کہلواتے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں، اسے ایک کو جہنمی کہہ رہے ہیں. اور ہمارا عالم یہ ہے، ہم اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں جس کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں. ہم اپنے باتوں میں کرتے ہیں، گول مٹول کر دیتے ہیں، جی کوئی نہیں نماز تو ہو جاتی ہے، نماز تو پڑھنی ہے اس کے بغیر. بھائی نماز پڑھے، کون کہتا ہے نماز نہ پڑھے؟ کہاں لکھا ہے نماز نہ پڑھے؟ لیکن یہ بھی ضرور لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تمہاری باتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی کسی نے پلان کیا ہے کہ اللہ کیوں ہماری یہ باتیں ہمارے منہ پہ مارے گا، یا یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی باتیں ان کے منہ پہ کیوں لگیں گی؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ نہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ سب دیہڑیاں لگانے والے ہیں. ہم بھی دیہڑی لگاتے ہیں، دیہڑی لگا کے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کسی کا گلا کاٹا ہے. 100 روپیہ بنتا تھا پرافٹ، 200 لے لیا، 200 بنتا تو 800 لے لیا. فروٹ گندا ڈال دیا، کھانا بنانے لگے تو ہلکا گھی لگا دیا، بولا کچھ اور کیا کچھ اور، بولا یہ لگاؤں گا لگا کچھ اور دیا. کیا ہے یہ اسلام ہے؟ اسلام تو ایسا مذہب نہیں ہے. اسلام تو خوبصورت ترین مذہب ہے. اسلام تو بے حیائی کو روکتا ہے، اسلام تو نفرت کو ختم کرتا ہے، اسلام تو بھائی چارہ قائم کرتا ہے. یہ نفرت کہاں سے آ گئی پھر اسلام میں؟ کون سے اسلام کے ماننے والے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں کہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ نبی کی امت کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سادہ لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کر دیا ہے؟ ایک آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے، آپ کو پیسے دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، بجلی کے بل دیتے ہیں، گیس کے بل دیتے ہیں، آپ کو گھر بنا کے دیتے ہیں، آپ کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، آپ کو ختموں پہ، دواؤں پہ، جنازوں پہ، ہر جگہ آپ کو مدعو کرتے ہیں، آپ کی وہاں پہ خدمت کرتے ہیں. آپ نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے نفرت کے؟ میرے بھائی، میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی، شاید کسی عالم کو، کسی ملا کو، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی ذاکر کو، کسی بڑے علامہ کو، بڑے علامہ ذاکر کو، شاید ہو سکتا ہے ان کو میری بات میں ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے وہ چلیں اپنی جگہ ہی بیٹھے رہیں، کم سے کم ان کو لفظ اللہ تو سکھا دیں. نہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ آپ پہ رحم کرے، مہربانی فرمائیں، مجھے لفظ خدا کہیں سے نکال دیں. مجھے بتا دیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، مجھے بتا دیں کس صحابی نے اللہ کو لفظ خدا سے پکارا ہے. وہ دعویٰ آپ ترہتروں کا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ہم اسے نہیں مانتے. تو پھر یہ لفظ خدا کہاں سے ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے امت چھوڑی ہے، پھر امتی کیوں نہیں بنتے؟ کیوں اس تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں؟ کس منہ سے وہاں جائیں گے؟ وہ میں نے قصہ سنا تھا، جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام سے مروی تھا. جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو بھائیوں نے بولا جی ان کو بھیڑیے کھا گئے. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو طلب کر لیا. اب کہتے ہیں جو جی یہ قصہ کسی نے غلط لکھا ہے، کسی نے صحیح لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جی 100 نہیں، 1 کروڑ 100% یہ ٹھیک لکھا ہے جس نے لکھا ہے، کمال لکھا ہے. اللہ نے واقعی اسے عقل اور عقل سے نوازا ہوا تھا، اس نے کمال لکھا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بیڑیوں سے پوچھا میرا یوسف کہاں ہے، کیوں کھایا میرے یوسف کو؟ تو اللہ نے انہیں زبان دی، تو انہوں نے بولا یعقوب علیہ السلام اگر ہم نے آپ کے بیٹے یوسف کو کھایا ہے تو ہم 14ویں صدی کے علماء میں سے اٹھیں. کون ہے ملا؟ یہ علماء کون ہے 14ویں صدی کی؟ کون سی صدی چل رہی ہے؟
میں عام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو سن رہے ہیں وہ اللہ کا خوف کریں. ایسے علماء سے جان چھڑائیں جو آپ کو کافر کہلوا رہے ہیں، جو آپ کو پتھروں سے جہنمی کہلوا رہے ہیں. کیا آپ جہنمی ہیں؟ کیا نبی کی امتی جہنمی ہوں، جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. ان کو دین اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے ایمان لے آئیں. ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں، جہنمی کہہ رہے ہیں. جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہے نا، تو کیسے وہ جہنمی اور کافر ہو گئے؟ تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، سونے نبی کا واسطہ ہے، جو وجہ تخلیق کائنات اللہ نے جن کو بنایا ہے، اتنی شانوں سے بھیجا ہے. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو دنیا کو پیغام پہنچانا چاہیے تھا کہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. لیکن ہمیں اپنوں سے ہی فرصت نہیں. دو سکے بھائی گھر میں بیٹھے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. دو سکے بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں جی؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور جی پتہ چلا جی کہ یہ بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں یہ دیوبندی ہیں، اور یہ جو دوسرے بھائی صاحب ہیں یہ بریلوی ہیں. اور یار ان دو بھائیوں کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیے دو سکے بھائیوں میں آپ نے تفریق ڈال دی. آپ کو شرم نہیں آئی؟ اللہ کا خوف نہیں آیا؟ پر آپ کو اللہ کا خوف کیسے آتا؟ آپ تو سارا دن لفظ خدا کی پرچار کرنے والے، آپ کو کیا پتا اللہ کا خوف کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر جگہ لفظ اللہ کو ادا کرتے ہیں. تراویحوں میں کھڑے ہوتے ہیں، 20 تراویحاں پڑھاتے ہیں، پورا مہینہ لگا کے پورا قرآن سناتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں بھی ذکر آیا اس وحدہ لا شریک کا تو لفظ اللہ سے آیا. لیکن جیسے آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کو لفظ خدا یاد آ جاتا ہے. او بھائی یہ مجھے بتاؤ اردو کا لفظ ہے، یہ بتا دو، شاید مجھے سمجھ آ جائے یار ہاں کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بندہ. اللہ کا واسطہ ہے شرک مت کریں، شرک سے بچائیں. ان کے ہمدرد بنیں، ان کے دوست بنیں، ان کے خیر خواہ بنیں، ان کے غم گسار بنیں، ان سے محبت کرنے والے بنیں. وہ ولی بنیں، مولوی نہ بنیں، ولی بنیں. اللہ کے ولیوں والے کام کریں، اللہ کے دوستوں والے کام کریں، اللہ کے دوست بنیں. آپ تو سوائے نفرت کی کوئی معاملہ ہی نہیں کرتے ہیں. آج نبی کی امت کا وہ عالم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا سب جہنم میں جائیں گے. وہ 72 میں ہوئے بنی اسرائیل، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے. لیکن ہم نے ایک جنتی بنا دیا. او بھائی کہاں سے بنایا ہے؟ کوئی دلیل بھیج دو. وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. سب جھوٹ، سب جھوٹ. لیکن شرم نہیں آتی؟ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو چھوڑ دے میری بات کو. میں نے بولا ہے آئیں میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، میرے بیعت ہو جائیں، میرے مرید بن جائیں. نہیں میرے بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں خود کسی کا مرید ہوں. میرا بھی ایک مرشد خانہ ہے. میں بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے دوستوں کا احترام کرتا ہوں، ان کے ساتھ ادب سے گفتگو کرتا ہوں. اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں. میں تو کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں. میں تو وہاں کچھ لینے جاتا ہوں ان سے. مزہ تو تب ہے جہاں آپ جائیں وہاں سے کچھ لے کر آئیں. ہم تو یہاں سے ایسا حالت میں جاتے ہیں کہ یار 2-4 سگرٹ کھولو بوتل ڈبے لگی ہوئے اتنے جا کے چلو جی کامرہ چلیے. وہاں کا عالم یہ ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یار مجھ میں ہو سکتا ہے 1000 عیب ہوں، لیکن اس کا یہ میننگ یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو آشکار کرتا پھروں. اللہ تو کہہ رہا ہے پردہ رکھو. یار کوئی عیب ہے تو پردے میں کرو.
یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یہاں سے نکلیں اور پورا ارینجمنٹ کر کے نکلیں اور وہاں پہ یہ پوزیشن بنی ہے، 20 20 10 10 15 15 20 کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، شاہ چند چراغ چلے جائیں آپ، کھڑی شریف چلے جائیں آپ، یہ اللہ کے ولیوں کے در پہ یہ کام کرنے جاتے ہیں آپ؟ اور تھوڑی جگہ ہے، وہ پہ کو برا عمل ہے، اللہ کے واسطے اس کو پردے میں کریں، کر لیں، نہیں چھوڑ سکتے کرو یار، لیکن کم سے کم پردہ تو رکھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے پردہ رکھو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں، تمہارے جو تم نے جو بات پردے میں رکھی ہوگی میں اس کے متعلق سوال بھی نہیں کروں گا۔ اپنے عیبوں کو چھپاؤ، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ ہم وہ ہیں، ہم ننگے کرتے ہیں جا کے، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں، ہمیں کسی کی اپنی تو اپنی چھوڑے، ہمیں تو کسی کی عزت کی پرواہ کی چھوڑے، ہمیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ اور دعوے ہم یہ کرتے ہیں اور ایسی جنت جانا ہے۔ میرے بھائی دعوے عیسائی بھی کرتے ہیں، دعوے یہودی بھی کر رہے ہیں، دعوے اور بھی جتنے بھی ہیں سب دعوے دار ہیں ہم نے جنت جانا ہے۔ دعوے سے جنت نہیں جایا جاتا۔ کلمہ تو کافر بھی پڑھ لیتا ہے، امیتابھ بچن بھی پڑھتا رہا ہے کلمہ فلموں میں، یہ کون سی بات ہے؟ کلمہ آنکھ سے پڑھیں، من سے پڑھیں، اللہ کے نبی کے تابع دار بنیں، اللہ کے نبی کے غلام بنیں، عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری عدت، میری اہل بیت۔ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میں تمہیں اپنی عدت، اپنی گھرانے کے متعلق خوف دلاتا ہوں۔ کیا کیا ہے؟ کن کے وکیل بنے بیٹھے ہیں؟ کیا کیا نبی کی آل کے ساتھ آپ نے؟ سب کو ذبح کر دیا ہے، شرم نہیں آتی ان کی، پھر وکالت کرتے ہیں آپ، پھر اوپر سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے۔ ایسے جنت نہیں جائیں گے میرے بھائی، جنت جن کو ذبح کیا ہے وہ مالک ہیں جنت کے، اور آپ تو جنہوں نے ذبح کیا ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ جو وکالت کر رہا ہے، میں اس کو واضح بتا رہا ہوں، جو ان کی وکالت کر رہا ہے میرے نبی کے گھرانے کے دشمنوں کی، ان کی وکالت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ نہ ٹھکانہ جہنم دیکھ لے۔ یہ کون سا دوستی، یہ کون سا تعلق؟ یہاں میرے ساتھ میرا دوست بیٹھا ہو یا آپ کا دوست کوئی بیٹھا ہو، وہ آپ کے لیے گولی کھا لے، وہ آپ کے لیے لڑ پڑے، آپ کے لیے مر مٹے، اس کے لیے کیا ٹھکانہ بنا دوست جو ہوا؟ مسد تب ہے، دوست کے لیے دوست تو لڑتا ہے۔ اب جس نے مارا ہے آپ اس کے وکیل بن بیٹھے ہیں، آپ کیسے دوست ہیں؟ میرے دوست کو مار کے چلا جائے اور میں اس کا وکیل جا کے بن جاؤں؟ کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ آپ کے دوست کو کسی نے مارا ہو اور آپ نے دوست کے وکیل بننے کی بجائے، اس کی رہنمائی کرنے کی بجائے، اس کے اوپر انویسٹ کرنے کی بجائے آپ جا کے دشمن کے اوپر انویسٹ کریں؟ ہاں جی میں پیسے دیتا ہوں، وکیل کرو، بنڈ کے رکھو۔ ایسے ہوتا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے سمجھے نبی کے گھر کو۔ آخری بات مختصر سا، کہ میرے گھر میرا ہے، یہ میں جس گھر میں بیٹھا ہوں یہ میرا گھر ہے، میرے والد صاحب نے مجھے دیا، اب میرے بعد میری اولاد، ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں جو میرا دوست ہے وہ مالک بن سکتا ہے اس گھر کا؟ میرا دوست میرے کنبے کا سربراہ بن سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میرے بھائی، میرے کنبے کا سربراہ میرا بیٹا بنے گا۔ اگر میرا بیٹا نہیں ہے پھر کام اور ہو گیا، پھر بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر میرا بیٹا ہے
تو میرا بیٹا میرے کنبے کا، میری نشست کا، میرے بزنس کا، میری پراپرٹی کا وہی مالک بنے گا، دوسرا نہیں بن سکتا۔ اور جو میرے گھر میں بات ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگی، انہی کے لیے ہوگی، وہ باہر والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور جو دلیل آپ کو بہترین اٹل قسم کی دلیل چاہیے، وٹنس آپ کو بہترین قسم کا چاہیے۔ آپ کا کیس لگا ہوا ہے کورٹ میں، آپ کو وٹنس چاہیے۔ میرے ساتھ کیس لگا ہوا ہے تو میرا بھائی اگر میرے خلاف کھڑا ہو گیا تو میرا کیس کمزور ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر میرا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو میں ویک ہو جاتا ہوں، میرا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی باہر والے، ہاں میں فقہ جعفری کو بھی بولتا ہوں کہ مہربانی کریں، جن سے دلیلیں لیتے ہیں انہیں کو برا کہتے ہیں، جنہوں نے ذکر علی لے کے دیا انہیں کو برا کہہ رہے ہیں آپ۔ ایسا ظلم مت کریں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی باتوں پہ غور کریں، اپنے عمل پہ غور کریں، امت کو گٹھا کرنے والی گفتگو کریں، دشمنی والی گفتگو کو ختم کریں، نفرت سے اللہ کے نبی کی امت کو بچائیں، مہربانی فرمائیں، نہ کہ ان میں اور آپ دراڑے ڈالیں، محبت کا پیکر بنائیں، امت کو اکٹھا کرنے کا سوچیں۔ آپ کی ہر تقریر میں انتشار ہوتا ہے، بات شروع کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت جماعت کے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور بعد میں آپ دھو بھی رہے ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا مت کریں، ایسا مت کریں نبی کی امت کے ساتھ، یہ دشمنی مت مول لیں، اس کا جو خمیادہ ہوگا نا آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا، اور بہت برا اس کا، بہت برا رزلٹ نکلے گا اس کا۔ سوچیں اپنا گریبان جا کے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے گھر کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ذکر کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہوتی، اور یہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ ان کے ذکر کے بغیر ہماری عبادت نہیں۔ کوئی 5 وقت کی نماز لے لیں آپ، میرا بھائی میری بہن جو بھی سن رہا ہے، ان کے ذکر کے بغیر اگر آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو مجھے کو دلیل دیں۔ یہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست آپ کے لیے حاضر ہے، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان کے ذکر کے بغیر عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ان کا ہر روز میلاد منا رہا ہے، اللہ تو ان کی شانیں اور بلندیاں بیان کر رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ، ان گنت صحابہ، وہ تو وٹنس بنے بیٹھے ہیں، گواہ بنے بیٹھے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ آج آپ ہی کی دلائل ہے، آپ کی دلیل، جس حدیث کے راوی ابو بکر ہیں، جس حدیث کے راوی جناب عمر فاروق ہیں، جس حدیث کے راوی جناب عثمان غنی ہیں، جس حدیث کے راوی جناب مولا کائنات ہیں، جس حدیث کے راوی جناب مولا حسن مولا حسین ہیں، جس حدیث کے راوی جناب ابو طالب ہیں، جس حدیث کے راوی جناب عباس رضی اللہ جناب عباس علمدار ہیں، جس حدیث کے راوی جناب چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، جس حدیث کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ہیں۔ یار آپ غور کریں،
حدیث کا کیا مقام ہے؟ یہ بڑے بڑوں کا نام لے کے اس حدیث کو پیٹنٹ تک تصدیق کیا جاتا ہے. اس حدیث کو پائی کی حدیث بولا جاتا ہے، ٹاپ کی حدیث بولا جاتا ہے. تو یہ ٹاپ کے وٹنس ہیں نبی کی حدیث کے. اور جب نبی کے گھر کی بات آتی ہے تب بھی یہی لوگ ہیں، بس چند نام اس میں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی شان بیان ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے مرتبے و منزلت بیان کی جاتی ہے، ان کے ذکر کو عبادت قرار کیا جاتا ہے. دلیلیں جناب ابوبکر صدیق رہ رہے ہیں، دلیل مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہماری ماں ہیں، ہر مسلمان کی ماں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. ہم نفرت کے لیے نہیں آئے ہیں، بغاوت کے لیے نہیں آئے ہیں، فتنے کے لیے نہیں آئے ہیں، محبت کے لیے آئے ہیں. محبت کا پیکر بننا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح رستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ دعا کریں، میری ماں جی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.